میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں یا رب۔ یہ ایک جملہ نہیں، ایک چیخ ہے۔ یہ صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسے دل کی صدا ہے جو دنیا کے ہجوم میں رہتے ہوئے بھی تنہائی کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے۔ یہ اس انسان کی پکار ہے جو لوگوں کے درمیان ہنستا ہے مگر رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس روح کی آواز ہے جس پر غموں، ناکامیوں، جدائیوں، محرومیوں، گناہوں، بے قدری اور تھکن نے اتنے زخم لگائے کہ اب اس کے پاس الفاظ بھی باقی نہیں رہے۔ جب انسان کہتا ہے یا رب میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں تو حقیقت میں وہ دنیا سے نہیں بلکہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے پاس فیصلے ہیں، مشورے ہیں، طنز ہیں، مگر رب کے پاس سکون ہے، رحمت ہے، شفا ہے اور وہ آغوش ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل بھی سنبھل جاتے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل نرم، پاکیزہ اور امید سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک خواب سمجھتا ہے، ہر رشتے میں وفا تلاش کرتا ہے، ہر چہرے میں محبت ڈھونڈتا ہے، ہر کوشش میں کامیابی کا یقین رکھتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حقیقتیں اس کے سامنے کھلتی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ وعدے کر کے چھوڑ جاتے ہیں، کچھ اپنے بن کر دل توڑ جاتے ہیں، کچھ خواب تعبیر سے پہلے بکھر جاتے ہیں، کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، کچھ گناہ روح کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان باہر سے زندہ مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ چلتا ہے مگر تھکا ہوا، بولتا ہے مگر خاموش، ہنستا ہے مگر اداس، سوتا ہے مگر بے سکون۔ لیکن اے ٹوٹے ہوئے دل والے انسان، اگر تو واقعی اپنے رب کو پکار رہا ہے تو یاد رکھ، سب سے پہلے رب تیرے ٹوٹنے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس آنسو کو بھی جانتا ہے جو آنکھ سے نہیں گرتا۔ وہ اس درد سے بھی واقف ہے جسے تو کسی سے بیان نہیں کرتا۔ وہ تیرے دل کے ہر زخم کو جانتا ہے، کیونکہ اس نے خود قرآن میں فرمایا کہ وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ انسانوں کے سامنے تو شاید تا مضبوط نظر آتا ہو، مگر اللہ کے سامنے تیرے دل کی ہر دراڑ واضح ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ نہیں کہ انسان کبھی نہ ٹوٹے، بلکہ یہ ہے کہ ٹوٹنے کے بعد بھی اس کا تعلق اپنے رب سے باقی رہے۔ بعض لوگ غموں میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، شکایتوں میں ڈوب جاتے ہیں، مایوسی کو اپنا مقدر سمجھ لیتے ہیں، مگر کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر بھی سجدے کی طرف آتے ہیں۔ ان کے آنسو انہیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، ان کی خاموشیاں دعا بن جاتی ہیں، ان کی راتیں عبادت میں بدل جاتی ہیں، اور پھر یہی ٹوٹنا ان کی روح کی تعمیر بن جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو۔ ایک باپ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا رویا کہ بینائی چلی گئی۔ دل غم سے بھر گیا، مگر زبان پر شکایت نہیں آئی۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنا غم اور اپنی پریشانی صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ دنیا والے تمہیں سن سکتے ہیں مگر تمہیں سکون نہیں دے سکتے۔ اصل سکون اس ذات کے پاس ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی آزمائشوں میں کیوں ڈال دیا، میں ہی کیوں ٹوٹا، میرے حصے میں اتنا درد کیوں آیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آزمائش نفرت کی علامت نہیں بلکہ قرب کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے تاکہ اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ انسان خوشیوں میں اکثر غافل ہو جاتا ہے مگر دکھ اسے اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کشتی سمندر کے بیچ طوفان میں پھنس جاتی ہے تو ہر انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اس وقت نہ دولت یاد رہتی ہے، نہ رتبہ، نہ لوگ، صرف اللہ یاد آتا ہے۔ اسی طرح جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل وفادار صرف اللہ ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اے میرے رب سے فریاد کرنے والے انسان، تاؤ اپنے آپ کو ختم مت سمجھ۔ جو شخص اپنے رب کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، اس کے اندر امید کی ایک شمع ابھی باقی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، اپنے آپ کو ناکام سمجھ لے،
اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک ٹوٹا ہوا دل بہت قیمتی ہے۔ ایک مغرور دل اللہ سے دور ہوتا ہے، مگر ایک ٹوٹا ہوا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان ٹوٹتا ہے تو اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور یہی کمزوری اسے اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ سجدہ دراصل ٹوٹے ہوئے انسان کی سب سے بڑی پناہ ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب سو جاتے ہیں، جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے، اس وقت اگر ایک ٹوٹا ہوا بندہ وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، 2 آنسو بہا دے اور صرف اتنا کہہ دے، اللہ میں تھک گیا ہوں، تو یقین کرو عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی آواز سنتا ہے، وہ اس کے آنسو ضائع نہیں کرتا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ طاقتور وہ ہے جو کبھی نہ روئے، کبھی نہ ٹوٹے، مگر حقیقت میں طاقتور وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی اپنے رب کا دامن نہ چھوڑے، جو مایوسی کے اندھیروں میں بھی دعا کا چراغ جلائے رکھے، جو آزمائشوں میں بھی اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے۔ دنیا کی سب سے خطرناک چیز گناہ نہیں بلکہ مایوسی ہے۔ گناہگار بھی توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، مگر جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اگر تم غلطیوں سے تھک چکے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت دور نکل گئے ہو، تب بھی واپس آ جا۔ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اتنے لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، مگر ایک سچی توبہ نے ان کی تقدیر بدل دی۔ اللہ انسان کے ماضی کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اگر آج ایک بندہ ٹوٹ کر اپنے رب سے کہہ دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے سنبھال لے، تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض دل محبت میں ٹوٹتے ہیں، بعض بے وفائی میں، بعض غربت میں، بعض بیماری میں، بعض تنہائی میں، بعض اپنی خواہشات کے نہ ملنے پر، مگر ہر درد کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ انسانوں کے پاس وقتی تسلی ہو سکتی ہے، مگر دل کا سکون صرف ذکر الہی سے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اسے بے سکون لگنے لگتی ہے۔ وہ مال میں خوشی ڈھونڈتا ہے، رشتوں میں سکون تلاش کرتا ہے، شہرت میں عزت ڈھونڈتا ہے، مگر دل خالی رہتا ہے، کیونکہ روح کی غذا صرف اللہ کی یاد ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، دنیا کے غم اسے توڑ نہیں سکتے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ یہاں ہر انسان کو دکھ ملنا ہے، یہاں ہر خوشی ادھوری ہے، یہاں ہر رشتہ فانی ہے، یہاں ہر چیز بدلنے والی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر انسان یہ حقیقت سمجھ لے تو دنیا کے غم اسے مکمل طور پر تباہ نہیں کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، بیماری، مال کا نقصان، اولاد کی جدائی، ہر آزمائش آئی، مگر انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے اپنے رب سے تعلق نہیں توڑا۔ آخرکار اللہ نے انہیں شفا دی، عزت دی، اور ان کے صبر کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ تمہارا غم ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 بار فرمایا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل جتنی بھی بڑی ہو، اس کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے۔ کبھی کبھی انسان جلدی میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو، تکلیف فوراً ختم ہو، مگر اللہ کا وقت سب سے بہتر ہے۔ بعض اوقات اگر اللہ فوراً دے دے تو انسان بگڑ جاتا ہے، بعض اوقات تاخیر میں بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اس وقت دیتا ہے جب وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اے اللہ سے شکو کرنے والے انسان، ذرا اپنے ماضی کو دیکھ، کتنی بار تاو ٹوٹا، کتنی بار گرا، کتنی بار مایوس ہوا، مگر اللہ نے پھر بھی تجھے سنبھالا۔ کتنی راتیں تاو نے روتے ہوئے گزاری ہوں گی، مگر صبح پھر بھی آئی۔ کتنی دعائیں دیر سے قبول ہوئیں مگر ہوئیں ضرور۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ تمہارے دل کی تھکن صرف آرام سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے قریب ہونے سے ختم ہوگی۔
بعض لوگ جسمانی طور پر آرام میں ہوتے ہیں مگر روحانی طور پر تھکے ہوئے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، اور بعض لوگ دنیاوی لحاظ سے خالی ہوتے ہیں مگر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر تم واقعی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا چاہتے ہو تو قرآن سے تعلق مضبوط کرو۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ دلوں کی شفا ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ قرآن انسان کو امید دیتا ہے، صبر سکھاتا ہے، یقین پیدا کرتا ہے۔ نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نماز صرف فرض نہیں، روح کی غذا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا کے بوجھ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ سجدہ انسان کو زمین پر جھکاتا ہے مگر روح کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لوگوں سے زیادہ توقعات مت رکھو۔ انسان محدود ہے، کمزور ہے، بدل جاتا ہے۔ اگر تم اپنی خوشی کو لوگوں سے باندھ دو گے تو ہمیشہ ٹوٹتے رہو گے۔ اپنی امید اللہ سے وابستہ کرو کیونکہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ یاد رکھو، بعض اوقات اللہ تمہیں لوگوں سے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ بعض جدائیاں سزا نہیں بلکہ حفاظت ہوتی ہے۔ بعض ناکامیاں تباہی نہیں بلکہ نئے راستوں کا آغاز ہوتی ہے۔ انسان صرف حال کو دیکھتا ہے مگر اللہ مستقبل بھی جانتا ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی نہ ہو تب اللہ کافی ہے۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دے تب اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ جب تمہارے آنسو کوئی نہ سمجھے تب اللہ سمجھتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تم ختم ہو گئے ہو تب اللہ تمہیں نئے سرے سے اٹھا سکتا ہے۔ شیطان انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم اکیلے ہو، کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، تمہارے لیے اب کچھ نہیں بچا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے بہت قریب ہے۔ انسان کو اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ سچی عاجزی کے ساتھ اسے پکارتا ہے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے تو لوگوں سے نفرت نہ کرو، اپنے دل کو سخت نہ ہونے دو۔ بعض لوگ دکھوں کے بعد اتنے تلخ ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، آزمائش کا مقصد تمہیں پتھر بنانا نہیں بلکہ بہتر انسان بنانا ہے۔ معاف کرنا سیکھو۔ جنہوں نے تمہیں تکلیف دی انہیں اللہ کے حوالے کر دو۔ دل میں نفرت رکھنے سے زخم بھرنے کے بجائے مزید گہرے ہوتے ہیں۔ معافی کمزور انسان نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اپنی خاموشیوں کو دعا بنا لو۔ ہر درد کو سجدے میں لے جاؤ، ہر آنسو کو توبہ میں بدل دو، ہر رات کو عبادت سے روشن کرو۔ دیکھنا، ایک دن تمہارا یہی ٹوٹا ہوا دل نور سے بھر جائے گا۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ آزماتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے، اگر وہ رلاتا ہے تو سکون بھی دیتا ہے، اگر وہ ایک چیز لیتا ہے تو اس سے بہتر عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ تمہاری دعائیں ضائع نہیں ہو رہے، تمہارے آنسو گم نہیں ہو رہے، تمہاری خاموش فریادیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ اپنے آپ کو لوگوں سے کم مت سمجھو۔ صرف اس لیے کہ تم غمزدہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناکام ہو۔ بعض اوقات اللہ اپنے محبوب بندوں کو دوسروں سے مختلف راستوں سے گزارتا ہے تاکہ ان کے دل پاک ہو جائیں۔ اگر تمہارے اندر ابھی بھی اللہ کو پکارنے کی طاقت باقی ہے تو تم مکمل طور پر نہیں ٹوٹے۔ جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے لیے امید باقی رہتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، خوبصورتی، طاقت، مال، شہرت، جوانی، سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ باقی رہے گا۔ اس لیے اپنی محبتوں کا مرکز اللہ کو بنا لو۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر دنیا کی محرومیاں اسے مکمل تباہ نہیں کرتی۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ کبھی کبھی تمہارا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ دل غرور کے ساتھ جڑے نہیں رہ سکتے۔ اللہ انہیں توڑتا ہے تاکہ وہ اس کے سامنے جھک جائے۔ اور یاد رکھو، جو دل اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔
اللہ تمہارے حال سے غافل نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ تم کتنی جنگیں اپنے اندر لڑ رہے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم کتنی بار خاموشی سے روئے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم مسکرا کر بھی کتنے زخمی ہو۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، تہجد کی عادت بنا لو، قرآن کے ساتھ وقت گزارو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، صدقہ دو، کیونکہ نیک اعمال دل کے اندھیروں کو روشنی دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھو۔ یقین وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اگر تمہارے پاس یقین باقی ہے تو تمہارے پاس سب کچھ باقی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے ماضی کے دکھوں کو یاد کر کے کہو گے کہ واقعی اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اگر وہ آزمائشیں نہ آتی تو شاید میں اللہ کے قریب نہ ہوتا، شاید میں دنیا میں ہی کھو جاتا۔ یہ دنیا امتحان ہے، جنت نہیں۔ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہے۔ کوئی اپنے دکھ چھپا لیتا ہے، کوئی ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ نرمی کرو۔ تم نہیں جانتے کہ کون اپنے اندر کتنی جنگ لڑ رہا ہے۔ اپنے رب سے بار بار کہو، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے طاقت دے۔ یا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے جوڑ دے۔ یا اللہ میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میرے دل کو سکون دے۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اور یقین رکھو اللہ سن رہا ہے۔ وہ اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جو اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ دنیا نے اگر تمہیں توڑ دیا ہے تو اللہ تمہیں سنبھال سکتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ہو سکتا ہے آج تمہارے آنسو بہ رہے ہوں، مگر کل یہی آنسو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائیں۔ ہو سکتا ہے آج تمہیں اندھیرا لگ رہا ہو، مگر کل اللہ تمہارے لیے ایسا نور پیدا کرے کہ تم حیران رہ جا۔ یاد رکھو، اللہ بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ اگر یہ غم تمہارے حصے میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اس سے گزر سکتے ہو۔ اپنی زندگی کو صرف دنیا تک محدود مت کرو، آخرت کے لیے جیو، کیونکہ اصل کامیابی وہاں ہے جہاں نہ غم ہوگا، نہ جدائی، نہ بیماری، نہ بے وفائی، نہ موت۔ وہاں صرف سکون ہوگا، صرف رحمت ہوگی، صرف اللہ کی رضا ہوگی۔ اور آخر میں اے ٹوٹے ہوئے دل والے انسان، اگر آج تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں تو انہیں بہنے دو، مگر مایوسی کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ اپنے رب کا دامن تھام لو، اس سے لپٹ جاؤ، اس سے مانگو، اس کے سامنے روا، کیونکہ دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ شاید تم ابھی اپنے آپ کو بکھرا ہوا محسوس کرتے ہو، مگر اللہ بکھرے ہوئے انسانوں کو بھی نئی زندگی دے دیتا ہے۔ سوکھی زمین پر بارش برسا کر سبزہ اگانے والا رب تمہارے دل کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بس ایک کام کرو، اپنے رب سے تعلق نہ توڑو۔ چاہے کتنے گناہ ہوں، کتنی کمزوریاں ہوں، کتنی ناکامیاں ہوں، اس کے در سے دور مت جاؤ، کیونکہ جو اللہ کے در پر آ جاتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ تمہارے دل کو سکون عطا فرمائے، تمہارے غموں کو آسانی میں بدل دے، تمہارے آنسوؤں کو رحمت بنا دے، اور تمہیں اپنی محبت اور قرب نصیب فرمائے۔ آمین۔